کریں گے تو آپ کو کوئی دعا کرنے والا نہیں ملے گا. آپ بھی دوسروں کے مسلمانوں کی جو آج پورے دنیا میں آپ کی دعاؤں کے لیے منتظر ہیں، ان غریب مسلمانوں کے لیے دعا کے لیے کم سے کم آپ بیٹھیے، دعا کر کے جائیے. ہو سکتا آج ان کے لیے آپ دعا کریں گے، کل جب آپ مصیبت پر رہیں گے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کرنے والوں کو فضا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین و حاضرین، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب غریبوں کے آقا و مولا، یتیموں کے سہارا، بیواؤں کے درد مند احمد مجتبی رؤوف رحیم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى من صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے قرآن حکیم فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو آج آپ کے سامنے تلاوت کرنی سعادت حاصل کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میری اپنی علمی حیثیت، مطالعے اور اپنی معلومات کی روشنی میں آپ کو چند ضروری باتیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں وہ بتانے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے اس مقدس دن کے طفیل اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے اندر اتفاق پیدا فرما کر ہمیں شریعت مطہرہ کا سب کو پابند بنائے. دین کی باتیں سن کر ہمیں بھاگنے کے بجائے ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آج 2 سال کے بعد ہم عیدگاہ آئے ہیں اور عجیب حال ہے ہماری قوم کا کہ اتنی ارجنٹ ہے کہ وہ بھاگ کے جا رہے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں، لوگ شکرانہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. یہ قرآن کے 13ویں جز سورہ ابراہیم کی آیت ہے، 13واں 12 سورہ ابراہیم کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے بتا دیا کہ اگر شکر کرو گے تمہیں زیادہ دوں گا، اگر شکر کرو گے تمہیں زیادہ دوں گا، ناشکری کرے گے تو میرا عذاب سخت ہے، انتظار کرو. اب جو ناشکری کر کے جا رہے ہیں وہ اللہ کی سزا اور عذاب کا عذاب بھگتنے کے لیے دن گنتے رہے، سمجھا. اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اسی پر آج مجھے آپ کو چند باتیں بتانی ہیں. مگر حضرات، ہمارا جو معمول ہے آپ کو معلوم ہے، اس دور میں خصوصاً ان 2 سالوں میں مسلمان خصوصاً اور پورا ملک عام طور پر ہمارا یہ کرونا کی بیماری سے جوجا ہے. اور اس کرونا نے بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیا. کرونا نے باپ کی لاش کو بیٹا چھونے کو تیار نہیں ہے، ماں کی لاش کو بھائی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور کرونا نے بتا دیا کہ ایک جہتی قومی ایک جہتی کیا ہوتی ہے. اس کرونا میں مسلمانوں نے ان کا جنازہ اٹھایا جن کا جنازہ عام دنوں میں لوگ اٹھانے دور بھاگتے ہیں، مگر مسلمانوں نے ان کی ارتھی لے جا کر کے جلایا جن کی لاش کو کوئی پکڑنے والے نہیں تھے. یہ کام ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب ہمیں ایک جہتی سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے گلے لگانے کا جذبہ ہمیں سکھاتا ہے. اس جذبے سے ہم نے کرونا میں بڑا کام کیا ہے. مسلمان نوجوانوں نے ہماری بڑی محنت کی ہے اور ان 2 سالوں میں کرونا میں ہم نے عیدگاہ بھی کھلا دیے تھے. لوگوں نے ہمیں مسجدوں پہ بھی پابندی لگا دی تھی، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکے، شب برات نہیں کر سکے، شب قدر نہیں کر سکے.
عید الفطر نہیں پڑے، بقرعید نہیں پڑے، اتنا ستم ہو گیا کہ ہم لوگ باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے، ایسی حالت ہو گئی ہے نا۔ مگر مسلمان مصیبتوں سے کھیلتا ہے، مسلمان پریشانیوں کو گلے لگا کے اس کو صبر کرنے کا مادہ ہے۔ مسلمان کربلا کو دیکھتا ہے تو اس کے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کربلا کے سامنے ہمارے غم کچھ کمانے نہیں رکھتے، سمجھا؟ اس لیے ہم نے بہت صبر کیا، مگر ہمارے صبر کا پیمانہ ادھر کچھ دنوں سے لبریز ہو گیا۔ جب ہمارے حجاب پر پابندی لگی اور جب ہم سے کہا گیا کہ مائک پر اذان نہیں دینا، تو ہم نے اسے بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم کر رہے ہیں، کریں گے۔ ہم قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، کوئی قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو ہم میدان میں آ کے اسے قانون پر، ہندوستان کے قانون پر عمل کرانے کا کام کریں گے۔ اس لیے کہ قانون بنانے والوں نے ہمیں صرف ایک سماج کے لیے نہیں بنایا، پورے ہندوستان کے ہر ایک انسان کے لیے قانون بنا ہے۔ اس پہ نہ برابری، نہ انصافی نہیں ہونی چاہیے، منہ دیکھا دیکھی نہیں ہونا چاہیے۔ قانون پر عمل سب سے فرض ہے، ہم عمل کر رہے ہیں، کریں گے۔ مگر جب یہ حجاب کے بارے میں ہماری مسلمان بچیاں کالجوں سے، امتحانات سے دور رہ گئی، اس دن میں بحیثیت قاضی شہر آج اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر اس عیدگاہ میدان میں آپ کے سامنے اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے اسی دن طے کر لیا کہ ہماری انجمن اسلامیہ میں جب تک ڈگری کالج نہیں بنے گی تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یا ڈگری کالج بنائیں گے اور ہماری کالج میں ہم انشاءاللہ پردے کے ساتھ ہماری بچیوں کو پڑھائیں گے۔ آج اسی انجمن اسلامیہ کو ڈگری لانے کے لیے، ڈگری کالج لانے کے لیے میرے سامنے جو بجٹ بنایا گیا، بتایا گیا ہے تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہریئر کے مسلمان بھی ہیں اور ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، چاہے پہلے کے ایم ایل اے ہوں، چاہے آج کے ایم ایل اے ہوں یا آئندہ بننے والے ہوں، سارے لوگ ہمارے اس کام میں ہاتھ بڑھائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ مگر پہلے ہمیں تو بتانا پڑے گا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے انجمن اسلامیہ کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ آپ صفوں میں ہمارے لوگوں کے پاس انجمن اسلامیہ کی ڈگری کالج کے لیے، سائنس لیب بنانے کے لیے، سائنس کورس لانے کے لیے اور آرمی کورس لانے کے لیے آپ صفوں میں گھومیے اور گھوم کر کے ہماری قوم جو دیتی ہے آپ لے لیجئے۔ مگر جناب والا میں کہنا چاہوں گا کوئی بھی روپیہ 2 روپے ہرگز نہ ڈالیں، کم سے کم ہر غریب مسلمان 50 روپے آپ اپنا معمول بنائیں، جتنے صاحب حیثیت ہیں وہ زیادہ دیں، اس لیے کہ آج بھیک مانگنے والے بھی 5-10 روپے نہیں لے رہے ہیں۔ آج بھیک مانگنے والوں کو بھی 5-10 روپے میں کام نہیں چلتا، تو یہ 40 لاکھ کا بجٹ آپ کے 5-10 روپے میں کہاں سے ہونے والا ہے؟ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی حضرت ام سلمہ زوجہ سے فرمایا، ام سلمہ دیتے رہو، ہاتھ مت روکنا، اگر تم نے ہاتھ روک لیا تو اللہ ہاتھ روک لے گا، اللہ تمہیں نہیں دے گا، جتنا آپ دو گے اتنا اللہ آپ کو دے گا۔ آج میں وہی بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور تم اگر ناشکری کرو گے، اللہ دیا اور آپ کہو کہ اللہ دیا تو دے دو، تو جو ملا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ دیا ہے ایمانداری کے ساتھ، پورے اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر آج ہمارے مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان غریب بچوں کے لیے انجمن اسلامیہ ہریئر نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کے لیے ہمیں کندھے سے کندھا ملانا ہے۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان 2 سالوں میں انجمن اسلامیہ کی اڈاک کمیٹی نے جو کام کیا ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں جو چاہتا تھا انجمن کی شکل، اس کو ایک روپ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک انجمن اسلامیہ میں سائنس کا لیب نہیں آئے گا، سائنس کا POC کورس نہیں ہوگا، ڈگری کالج نہیں ہوگی، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے لیے شہر ہریئر کے ہر گھر میں جا کر کے ہم خود جھولی پھیلا کر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کے لیے آپ اس انجمن اسلامیہ کی مدد کیجیے۔ آج انجمن اسلامیہ کی طرف سے والنٹیئرز، رضاکار آپ کے پاس تھیلیاں لا رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ تھیلیاں چھوٹی ہو جائیں گی اگر آپ سب مل کے دے دیں گے، تو اگر آپ وکیلی کریں گے تو پھر کیا خالی رہ جائیں گے۔ مگر مجھے امید ہے
کہ آپ مایوس نہیں کریں گے، آپ ضرور، اللہ اس کے رسول آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دل سے دے رہے ہیں کہ زبردستی دیکھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول تو دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری باتیں سنیے، اور آج کرونا کے بعد 2 سال کے بعد ہم آئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 2 سال میں آپ کو معلوم ہے لاشوں کو جی سی بی کے ذریعے سے لوگ لیتے نہیں ہے نا، اللہ نے آپ کو بچایا نا، یہ شکر ہے کہ نہیں؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کی لاشیں جی سی بی سے اندر ڈال کے مٹی ڈال دی، نہ نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ ان کے لیے دعا ہوئی، نہ ان کو کفن پہنایا گیا، معلوم نہیں کس نے کیا کیا ہے، خدا جانتا۔ لوگوں نے بھی بڑا کھیل کھیلا اس میں، سمجھے کہ نہیں؟ حکومت نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا، کہا کہ ہاتھ لگائیں گے تو کرونا لگ جائے گا، جو لگائے ان کو کیوں نہیں لگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے، آخر یہ درگاہوں میں اور راستوں میں جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، فقیر لوگ جو لوگ بھیک مانگتے، کتنے کرونا میں مرے؟ ان کی کوئی لسٹ ہو تو مجھے دکھا دیجیے۔ کرونا میں آخر اچھے پچھے لوگ کیوں مر گئے؟ کرونا میں کیوں نہیں دوسرے لوگ مرے جو دکانوں میں بیٹھتے ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو اعلان گھومتے ہیں، جو منرل واٹر نہیں پیتے، وہ تو پانی راستے میں جو ملتا وہ پی لیتے ہیں، اور فقیر درگاہوں میں مسجدوں کے سامنے بھیک مانگنے بیٹھتے ہیں، اور انہیں کرونا نہیں لگا، اور کرونا لگا تو صرف ہم ہی لوگوں کو لگ گیا۔ آخر کیوں؟ اس میں کچھ سے دال میں کالا ہے، جس کا پردہ میں آج یہاں نہیں کھولنا چاہتا۔ وقت آئے گا تو میں ان حکومت کے کارندوں کو ننگا کر کے رکھوں گا کہ انہوں نے کرونا کے نام پر پورے ملک کو دھوکہ دیا، کورونا کے نام پر پورے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیے ہیں۔ اب پھر شروع ہو گیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ چوتھی لہر آ رہی ہے۔ میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم وہ قوم ہیں موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت کو گلے لگاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہم مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو عجیب یہ فلسفہ ہے، ہر ضرورت کے لوگ مندر میں جاتے ہیں، ہر ضرورت کے لیے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ہر تکلیف میں لوگ اپنے اپنے دھرم گروؤں کے پاس دعا کراتے ہیں، مگر کرونا میں دعا کرنے پر بھی پابندی، مندر میں جانے پر بھی پابندی۔ یہ کون سی بیماری ہے جو دعا سے نہیں جا سکتی تھی؟ جا سکتی تھی، مگر اس میں تو ضرور ہے ضرور اس میں ہے نا۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ چوتھی لہر اور کچھ نہیں، یہ سب ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، سمجھا؟ اور مجھے معلوم ہے پھر ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے بقرعید کی نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی جائے، ہو سکتا ہے، کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے فیض اسی کی ہے، سمجھا؟ ہاں، کتنے دن کریں گے آپ؟ کرو، ہم ظلم سہیں گے، آپ ظلم کرو، آپ ہمارے گلا کاٹو، ہم کٹیں گے، جتنا کاٹو گے۔ یاد رکھو اسلام کا فلسفہ ہے، کربلا میں 72 تھے مگر 22,000 کا مقابلہ کیا، کربلا کے بعد کم نہیں ہوئے ہم، کربلا کے بعد ہم بڑھتے ہی گئے۔ جتنا بکرے کاٹتے ہیں نا، ذبح کرتے ہیں، کیا بکروں کی تعداد کم ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے؟ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ ایسی جتنا آپ ذبح کرو گے اتنا ہم ابھریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں جاہل رکھو گے، ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے، ہم کو کالجوں سے دور کرو گے، ہم کالجیں کھولیں گے، ہم کو آپ گھر میں بٹھانا چاہو گے، ہم میدان میں آئیں گے، اس لیے کہ ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہم بہادر قوم کا نام مسلمان ہے جو ہر ایک مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ سب سے بہت ہمدردی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، یہ میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، اور سنا ہوں میں کہ ڈائریکٹ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ سنیں کہ شہر ہریئر کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے عیدگاہ میں ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے، مسلمان بھی ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں، ایکس ایم ایل اے بھی ہیں، ہونے والے بھی لوگ ہیں۔ کسی کے پردے میں موبائل سے تو نہیں بچ سکتا، موبائل تو ہر ایک نو پلک میرے ہر ایک ادا کو کور کر رہا ہے، اور میں کیا بول رہا ہوں وہ موبائل میں آپ کو آج نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک سننے کو ملتا رہے گا آپ کو۔ اس لیے جو بولوں گا بڑی ذمہ داری سے بولوں گا، ہے نا۔ تو حضرات آج آئیے میرے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب اللہ کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں نعمتیں زیادہ کروں گا، ہے نا۔ تو آج ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ 2 سال تک تمہیں ہمیں عیدگاہ میں آنے کے لیے لوگوں نے روکا،
تیری مرضی تھی مولا ہم آئے نہیں، آج آئے ہیں تو تیرا شکر ادا کرنے آئے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے مولا، تو ہمیں ساری بیماریوں سے بچا لے، بس یہی عیدگاہ میں آنے کا موقع دے دے ہے نا. اللہ ہمیں کچھ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں صحت دے دے تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں. ہم کو اور اقتدار نہیں چاہیے، اللہ تو ایسا ماحول بنا دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ تیری نعمتیں ہمیں اور زیادہ ملیں. جتنے زیادہ، اسی لیے آپ جتنا زیادہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت کو تم چھٹلاؤ گے؟ تمہاری جان میری نعمت، تمہاری سانس میری نعمت، تمہاری زندگی میری نعمت، تمہارے بیوی بچے میری نعمت، تمہارا گھر میری نعمت، سمجھے، اور تمہارا دکان میری نعمت، تمہارا کاروبار میری نعمت، تمہارا جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک تم ہو تمہارا ہے، جب تم چلے جاؤ گے تمہارا نہیں ہو، سب میرا ہوگا، میں کسی اور کے حوالے کروں گا، ہے نا. اسی اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم نے رمضان میں روزے رکھے، اللہ تیرا شکر ہے. ہم نے نماز تراویح پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے. ہم نے قرآن سنا، قرآن پڑھا، اللہ تیرا شکر ہے. ہم شکر ادا کرنے آئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا ادا کریں گے. اچھا آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ لوگ شکر ادا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو اگر ایک پانی کا پیالہ ابھی پیاس لگی ہے نا گرمی میں، ہماری میونسپلٹی سے پانی کے پینے کا انتظام ہے نا، ہمارے کمشنر صاحب نے کل مجھ سے کہا میں پانی کے پینے کا انتظام کر رہا ہوں، سمجھے آپ. اور ہمارے میونسپل پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ پانی کے پینے کا انتظام، اس لیے کہ گرمی کو دیکھ کر آپ جو پانی پلا رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں؟ آپ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر کوئی آپ کے مرتے وقت آ کے آپ کے جان لینے کے وقت آپ کو سہارا دے دے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے نا. آپ اردو میں شکریہ کہتے ہیں، انگلش میں تھینک یو کہتے ہیں، کرنا میں دھنیہ واد کہتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں نہیں کہتے آپ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وہی شکریہ ادا کرو. میں چاہتا ہوں کہ میری جو نعمت مل رہی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، چاہے وہ کوئی بھی دے، چاہے ہندو دے، مسلمان دے، سکھ دے، عیسائی دے، یا ہمارے دلت بھائی دے، کوئی بھی دے، تم سب کا شکریہ ادا کرو. جتنی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں اتنے زیادہ بڑھاؤں گا. آج ہم شکر چونکہ نہیں ادا کر رہے اس لیے سب نعمتیں چھنتے جا رہی ہیں. ہم اللہ کا شکریہ ادا کہاں کریں؟ رمضان میں جس حافظ کے پیچھے ہم نے قرآن سنا، کیا کسی نے اس حافظ کا شکریہ ادا کیا ہے؟ جس امام کے پیچھے ہم نے پورے رمضان نماز پڑھی، جس نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں جمعہ میں ایک گھنٹہ چیخ کر ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرامین بتائے، کیا ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ کیا ہمارے مذہبی رہنماؤں کو کبھی ہم نے ان کو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا؟ یہ شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ساری بلائیں مصیبتیں ہمارے گلے پڑ رہی ہیں. جس دن ہم ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین کی عزت کر کے ان کا شکریہ ادا کریں گے، اس دن اللہ ہمیں نعمتیں زیادہ کرے گا. ہمارے اسلام میں حافظوں کا، عالموں کا بہت بڑا مقام ہے. حافظ کے مقابلے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دنیا کے ہر انسان سے افضل ہے، عالم بعمل دنیا کے ہر انسان سے افضل ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے. جب ویسوں کا آپ شکریہ ادا نہیں کرتے تو عام آدمی کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ ہم لوگوں کو میں دیکھا ہوں ہماری حالت شکریہ نہ ادا کرنے کی کیا ہے. جس کے گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ نے کھا کے دعا کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے، ان کو بھی کھلاتے رہے. کبھی کھائے ہاتھ نہیں نکلے، کھاتے کھاتے ضرور اتنا دور لے جاتے ہیں ذرا نمک کم تھا، ٹکڑے بڑے رہتے تو اچھا تھا، سمجھے گی، دالچا پھرکا ہو گیا، یہ ضرور کریں گے مگر شکریہ ادا نہیں کریں گے، نہ اللہ کا نہ جس نے کھلایا اس کا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جب تم شکر ادا نہیں کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں نہیں دوں گا. تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں بڑھا دوں گا تمہیں. اور اگر تم نے شکر ادا کرنے کو معمولی سمجھا، وہ کیا جو چلتا ہمارا بولتے ہیں وہ کیا چلتا ہے، مولانا حق بولتے رہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا نہ غلط ہو سکتا ہے. لوگ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صرف میرے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کا ایک نقطہ بھی آپ نہیں نکال سکتے، یاد رکھ لینا. اگر کاغذ کے قرآن سے تم نکال دو گے، جو سینے میں قرآن ہمارے کروڑوں اربوں حافظ ہیں ان کو کیا کرو گے؟ وہ دوسری کتابیں ہوں گی جو کاغذ میں رہتی ہیں، مگر مسلمانوں کی کتاب مسلمانوں کے سینے میں رہتی ہے. جب تک ہم زندہ ہیں قرآن ہمارے سینے میں ہے،
جب جائیں گے تو قرآن لے کے قبر میں جائیں گے، قرآن چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مگر وہ اور کوئی ہوں گے جن کی کتابیں دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، قبر تک جاتی ہی نہیں اور دنیا میں بھی یاد نہیں رہتی، مگر ہماری ایک ایسی کتاب ہے جو 5 سال کے بچے کو یاد ہو جاتی ہے۔ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جناب، قرآن کا معجزہ ہے۔ اس لیے جناب والا میں عرض کر رہا تھا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں ملتی ہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے جو لوگ تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو۔ کسی نے تمہیں جان بچائی، کسی نے تمہارا کھانا کھلایا، کسی نے تمہیں کپڑے دیے، کسی نے تمہیں کیا نام ہے گھر دیا، تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور تمہیں جو انسان تمہاری مدد کر رہا ہے اس کا ہر قدم پہ شکریہ ادا کرو۔ اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادا کو پسند کر کے تمہیں نعمتیں اور زیادہ کرو۔ جب تک بندوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے اللہ بھی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا ہمیں پہلے بندوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے نا، کیجیے آپ۔ تو سنیے، اور اگر نہیں کرو گے تو میرا عذاب یعنی سزا بالکل کے لیے تیار ہو، سزا کرتے ہیں۔ اب مسلمان سزا بھگت رہے، اللہ کا شکر ادا نہ کر کے اگر رمضان میں نماز پڑھے ہوتے، روزے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیے ہوتے تو بیماریاں نہیں آتی، سمجھے؟ کورونا کچھ بگاڑتا نہیں، سمجھے کہ آپ یہاں رکھ لیجیے۔ سب لوگوں میں بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، میں آگے سنانے جا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جن کو مولانا روم کہتے ہیں، مثنوی شریف میں انہوں نے لکھا ہے کہ نعمت پر شکر سے نعمت پر اضافہ نصیب ہوگا۔ جب شکر کرو گے تو تمہاری نعمت زیادہ ہوگی۔ اور کہتے ہیں نعمت جو تم شکر کر رہے ہو وہ ذات کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتی، اللہ کسی کا عمل بیکار ہونے نہیں دیتا، سب کے عمل کے برابر میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی 1000 سال پہلے لکھتے ہیں، کیا سنو، بلکہ تم اگر شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کا اور بندوں کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہو گے، دل کی تمام بیماریوں کا علاج آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، تمہارے دل ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، وال بلاک نہیں ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر کرو تو کرو، کرتے نہیں لوگ آ کے بولتے ہیں نہیں ہو گیا، کی ہوا تم ادا نہیں کرے، ادا کرتے تو ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنے سے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسپیشلی انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے، اسپیشلی ایک بیماری کے کیا نام ہے دعویٰ کیا اسپیشلی ایک بیماری جسے صفراوی بیماری، صفرے کی بیماری کہتے ہیں، سمجھے کہ دواوی بیماری، صفرے کی بیماری، کہتے ہیں شکر ادا کرنے سے تم بار بار شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، بندوں کا، تو تمہاری یہ بلغم اور صفرے کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی، دوا کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کتنے پیسے بچ جائیں گے۔ اور شکریہ ادا کرنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ مولانا کا شکریہ ادا کرنا تو بھی پیسے خرچ نہیں ہوتے، ہاں مولانا کے پیچھے نماز پڑھے تو پیسے خرچہ ہوتا ہے، لیکن شکریہ ادا کرنے کیا؟ مولانا شکریہ، مولانا کو معلوم ہے دینے والی قوم تو ہے نہیں، وہ لوگ بولتے بہت اچھا سا، وعلیکم السلام۔ اماموں کو بھی معلوم ہے، ہمارا مسجد کا امام بیچارہ 10,000 روپے میں پورا مہینہ کیسے گزارتا ہے، میرے تو عقل میں ابھی تک آیا نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں 10,000 میں تم اپنا گھر چلا کے دکھا دو مجھے، مگر یہ مسجد کے متولی اور کمیٹی کے لوگ جو ہے نا، پتا نہیں کیوں متولی بننے کے بعد وکیل ہو جاتے ہیں۔ بننے سے پہلے بڑے اچھے رہتے ہیں، بہت اچھے ماشاء اللہ، بننے سے پہلے کہتے ہیں میں متولی بنا تو اماموں کو وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ویسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، میں ہمالیہ پہاڑ لا کے مولانا کے گھر میں رکھ دیتا ہوں۔ متولی جیسی بن جاتے دیکھتا ہوں، نہیں وہ مسجد میں انکم نہیں ہے، چندہ ہوا نہیں، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، 1000 بنا۔ اور ابھی آپ کو بتاؤں بڑی خراب درگت مولویوں کی اور اماموں کی ہے جناب، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں، آپ لوگ جاگیے، اپنے اندر علاج کیجئے بیماریوں کا۔ آج نکاح پڑھانے ہمارے امام صاحب کو 150 سے 200 دینے کے بعد سارے لوگوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، سمجھے کہ 150 سے 200 روپے نکاح کی پڑھائی دینے پسینہ آتے رہتا ہے۔ جب
वो 500 देने वाले लोग कम है, शमसुद्दीन को देते हैं, सबको देते हैं 500, वो भी देते हैं, समझे? 150 से 200 रुपये। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, आज जिसका निकाह पढ़ाने हमारी जमात वाले बुला जाते हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है, जितना स्टेज का डेकोरेशन है उसका सिर्फ 5% मौलाना को देता, जिसकी वजह से निकाह पढ़ाने से बीवी जायज होती है उसे 200 रुपये, और वो डेकोरेशन ना कब्र में काम आता ना दुनिया में काम आता, वहां 50,000। आज से पूरे हरियर के मुसलमानों को, गैरतमंद मुसलमान, बेगैरतों को गैरतमंद मुसलमान, मैं कहता हूं कि निकाह पढ़ाने जिसे ले जाएं पहले डेकोरेशन का हिसाब किताब कर लें, जोड़े के पैसे कितने दिए वो पूछ लें, जोड़े के पैसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ऊपर से कार, अंदर से स्कूटर, समझे कि सुनने की चाहिए, जिसके लिए ये सब जो जायज कर रहा है उसको 100 रुपए धंधे में मौलाना रखी, इधर मौलाना फुगट में आए। क्या हमारी हालत है? हमारे म्यूनसिपालिटी में कचरा झाड़ने वाले की तनख्वाह हमारे प्रेसिडेंट दादा पीर साहब ने पूछा में कहती है, वो बोले कि 70,000 रुपए। अब्बा हमारा ईमान उससे भी गया गुजरा है, वो कचरा झाड़ने वाले से भी गया, वो छोड़ो उससे भी ज्यादा गई गुजरी बात बोल दो आपको, आप जरा गौर कीजिए, वो नौशाद के चप्पल लेके जाता ना, है ना, हंसी आगे नहीं, आप हंस रहे हैं, मुझे को रहा है, नौशाद की जो चप्पल लेके जाता ना बेचारा बच्चा, उसे कहते देते पैसे 1100 देते, वो भी मटार समझा रंजे भाईजान बात में देती उन्होंने दिए नहीं लिया नहीं, उन्हें भी बड़े होशियार रखते, बच्चे भी नहीं थे, हम 8,000 लास्ट को 1100 में सौदा तय होता है, मगर हमारे इमाम साहब को 1100 भी नहीं मिलते, चप्पल ले जाने वाले बच्चे से भी हमारा मौलाना गया हुआ है, उसकी पोजीशन उतनी भी नहीं। और मुसल पकड़ते हैं, मुसल कायम साहब शरीयत में है क्या? निकाह के फर्ज वाजिबात में है क्या मुसल पकड़ने वाले को 2,500 3,000। तो कितने अफसोस की बात है, जिस शख्स ने सब जो आलिम दीन इमाम आपका सब कर रहा, आप उसका जरा ख्याल कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि आप अगर करेंगे तो क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने जब दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की नेमतों का। जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह आपको और अदा करेगा, और उसकी नेमतों को अगर इनकार करेंगे तो आप अल्लाह की सजा भुगतेंगे, समझे? अल्लाह की नेमतों का आप लोग इनकार करेंगे तो उसकी सजा भुगतेंगे। जरा सुनिए, जनाबे वाला हजरत सैयदना कहते हैं कि नेमतों पर शुक्र करोगे तो एहसान की नेमत अता होगी, अगर एहसान पर शुक्र करोगे तुम्हें मारिफत अल्लाह की नसीब होगी, समझिया? मगर एक बात सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे 6 चीजें नसीब हों वो 6 नेमतों से महरूम नहीं होगा। जिसे ये 6 नेमतें मिलेंगी उसे 6 चीजों से महरूम नहीं किया जाएगा। क्या सुनिए, नंबर 1, जिसे शुक्र की तौफीक नसीब हुई, जिसे शुक्र अदा करने की तौफीक मिली, हर वक्त शुक्र अदा करता रहा, थोड़ा मिले ज्यादा मिले है ना, जरा मिला तो भी शुक्र, नहीं मिला तो भी शुक्र, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा मिला तो भी शुक्र अदा करो, नहीं मिला तो भी शुक्र, दोनों हालत में, समझिया? ऐसा नहीं कि मिला तो शुक्रिया, नहीं मिला तो गालियां, ये नहीं, दोनों हाल में शुक्रिया। कहते हैं कि जिसे शुक्र की तौफीक नसीब हुई वो नेमतें ज्यादा होने से महरूम नहीं होगा, वो जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी नेमतें उतनी ज्यादा कर देगा। नंबर 2, जिसे सब्र करता है वो सवाब से कभी महरूम नहीं रहेगा। जो गुस्से में सब्र करे, जो सब्र करे मुसीबत में, सब्र करे तकलीफ में, उसे अल्लाह ताला कभी सवाब से महरूम नहीं कर देगा, उसके सब्र का सवाब अल्लाह ताला देगा। और नंबर 3, जिसे तौबा नसीब होती है वो कबूलियत हक से नवाजा जाएगा। नंबर 4, जो इस्तग़फ़ार हमेशा करता है उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। कहते हैं कि आखिरी में नंबर 6 कहते हैं अल्लाह, नंबर 5, जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल होगी, वो शुक्र करता रहेगा, वो शुक्र करता रहेगा तो उसकी दुआ हमेशा कबूल होगी। आज दुआएं कबूल नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? हम शुक्र अदा नहीं कर रहे। जिस दिन हम शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 6,
اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے شکر گزار بن گئے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ ہمیں 1,00,000 روپے دینے کی توفیق دیا تھا, ہم 25,000 روپے دیے تو یہ اللہ کی راہ میں دینا نہیں. ہم نے اگر پورے پیسے اللہ کی راہ میں لٹا دیے تو اللہ تمہیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا. جب اللہ تمہیں شکر گزار بندہ بنا دے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب عطا کرے گا, سزا نہیں دے گا بلکہ تمہیں نعمتیں اور تمہاری زیادہ کر دے گا. مگر یہ چیز اللہ نے کہا, اللہ نے ایک دوسری جگہ کہا. جب میں پڑھ رہا تھا تو اگر اتنا زیادہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمان دے رہے ہیں تو کیا سارے لوگ شکر گزار ہو سکتے ہیں کیا؟ سب لوگ شکر, اللہ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا کیا قلیل من عبادی الشکور. اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں سب شکر گزار نہیں ہیں, میرے بندوں میں تھوڑی ہی لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو تھوڑے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرنے والے, باقی لوگ بس کھائے چلے گئے, سلام کے نکل گئے. مگر اللہ کہہ رہا کہ کچھ لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں جو میری ہر نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی لیے مسجدوں میں وہی آتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. سمجھے کہ نا, وہی آتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے آپ ادا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں. ہم سے مطلب اللہ کی تعریف کرنے والے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہر بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ. کہتے ہیں حمد کرنے والے جب میدان قیامت میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں. اس پورے میدان قیامت میں ایک گروہ ہوگا جو کھڑا ہوگا, ایک گروہ ہوگا جو حمد کرنے والوں کا کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں ان کے لیے جھنڈا لگا دو تاکہ حمد کرنے والے جھنڈے کے سائے میں کھڑے. کس طرح کھڑے ہوں؟ جھنڈے کے سائے میں. آگے سنیے. اور کہتے ہیں وہ تمام جنت میں جائیں گے. تو حمد کرنے والا گروہ جھاڑ کے نیچے کھڑے گا, اس کو جنت میں داخلہ ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حمد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نماز پڑھنے والے, زکات دینے والے, حج کرنے والے, صبح شام اپنے کیا نام ہے کہ احسان جتانے والے, کیا یہ حمد کرنے والے؟ نبی نے کیا فرمایا سنیے. فرمایا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ یہ حمد کرنے والے ہیں. تکلیف میں بھی اللہ کا شکر, آرام میں بھی اللہ کا شکر, دیا تو بھی شکر, نہیں دیا تو بھی شکر, کھانے کو ملا تو بھی شکر, نہیں ملا تو بھی شکر. جو ایسا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ شکر کرنے والے, یہ لوگ جو اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. ایک حدیث کے دوسری جو روایت ہے دوسری جگہ حدیث کی کتاب میں تھوڑا سا چینجنگ کے ساتھ اللہ کے رسول کا فرماتے ہیں کہ جو ہر دکھ سکھ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حمد کرنے والا ہے نا. وہی بات میں کہا تھا نا کہ جو ہر دکھ میں, سکھ میں, آرام میں, تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرے وہ اللہ کی حمد کرنے والا, اور اللہ کی حمد کرنے والا براہ راست جنت میں جائے گا. آگے سنیے. اللہ اکبر. 1450 سال پہلے نبی کے فالوورز نے, ہمارے صحابہ کرام نے ہر چیز نبی سے پوچھی, کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے, ہر چیز پوچھا. یا رسول اللہ ہم کون سا مال اکٹھا کریں؟ جو مال اکٹھا کرتے نا, پیسہ, بزنس, گھر, وہ یہ. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول ہم کون سا مال اکٹھا کریں؟ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اکٹھا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا جواب دیا فرمائیے. آج ہم اور آپ دولت کے پیچھے پڑے ہیں, ہم گھروں کے پیچھے پڑے ہیں, جائیداد کے پیچھے لگے ہیں, کاروں کے پیچھے لگے ہیں, کرسی کے پیچھے آئیتل کرسی چھوڑ کے پڑے ہیں, ہمارا معاملہ عہدے داروں کے پیچھے لگے ہیں. ہم کو ابھی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ اللہ کے شکر گزار بن جائے. کرونا میں دیکھ لیے پھر بھی وہ ہوش نہیں آ رہی. کرونا میں بیٹھے بیٹھے حضرت رات کو اچھے تھے, صبح کو گئے, اس لیے گئے کہ اللہ کو یاد کرتے تو نہیں جاتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی شفا دے دیتا تھا. سمجھا, یہ سب بہت معاملات ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عمر بن خطاب کو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم کون سا مال اکٹھا کریں, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, معلوم فرماتے ہیں کہ تم زبان, فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اکٹھا کرو, یہ مال سے بھی زیادہ بہتر ہے.
ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل. کہتے ہیں کہ ہمیں مال کے بدلے شکر گزار دل پسند کرنا چاہیے. مال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, جائیداد کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے پیچھے لگنا چاہیے. اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ہم مال غریبوں کو دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے گا, مال محتاجوں کو دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے گا, مال مسکینوں کو دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے گا, بیواؤں کی مدد کریں گے تو اللہ راضی ہوگا, ہم ایجوکیشن تعلیم پر پیسہ خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. جب یہ شکر ادا کریں گے دے کر, دکھانے کے لیے اللہ کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, جب کوئی اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم وہ دل پسند کرو جو شکر ادا کرنے والا. سمجھا؟ سنیے, اب اس سلسلے میں میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا. سمجھا کیا کہ لوگ کسی سے ملتے ہیں تو تین باتیں پوچھتے ہیں. جب آپ کسی سے ملتے ہیں یہ تین ہی باتیں شاید پوچھتے ہیں. مجھے بھی پہلا کیا کہتے ہیں کہ باتوں میں سے ایک بات کرے گا. پہلے تو کہے گا صاحب اگر کسی نے کچھ لیا ہے تو کیا کہیں گے؟ تمہارا شکریہ صاحب, تمہارا شکریہ ادا کریں. جو لوگ شکریہ ادا کرنے کے عادی ہیں وہ کسی بھی آدمی نے ان کی کچھ مدد کی تو پہلے وہ شکریہ ادا کریں کے لیے آپ سمجھے کہ نہیں آپ کہ شکر ادا کرے گا. اور دوسرا کیا, یا تو شکایت کرے گا, یا تو شکریہ ادا کرے گا یا تو شکایت کرے گا کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, ایسا کیا, ہے نا, یہ دو بات. تیسری بات چپ رہے گا, کچھ بولے گا ہی, نہ شکریہ ادا کرے گا نہ شکایت کرے گا. مگر اس میں کون سی بات اللہ کو پسند ہے تینوں میں سے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی عبادت کرنے جیسا ہے. اگر تم نے شکریہ ادا کیا گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو, یعنی بغیر پیسہ خرچ کیے بھی ہم عبادت میں شامل ہو رہے ہیں شکر ادا کر کے. اور کہتے ہیں اگر تم نے شکایتیں کرنا شروع کر دیا تو شکایت کرنا گناہ کا کام ہے, اور دیندار لوگ گناہ نہیں کرتے, دیندار لوگ گناہ کا کام نہیں کرتے, دیندار لوگ شکایتیں نہیں کرتے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. سمجھا؟ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آج آپ کو میرے گفتگو میں جہاں شکر ادا کرنے کی بات آئی وہیں جب تک ہم اللہ کے بندے صحیح نہیں بنیں گے تب تک ہماری حالت صحیح ہونے والی نہیں. ہم ٹھوکر کھائیں گے اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, ہم سب کو لے کے چلنے کا جذبہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں, اور آپ کو معلوم ہے ہمارا شہر ہریر پورے ہندوستان میں امن و شانتی کا گہوارہ ہے, اور ہریر شہر میں کبھی بدامنی نہیں ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ ہندو مسلمان کر کے لڑاتے ہیں, مگر میں ہمارے غیر مسلم ہندو جو سوامی جی ہیں مذہبی رہنما ان سے میں ملا ہوں. میں نے 5 سوامیوں سے ملاقات کیا. ان لوگوں نے مجھے برجستہ کہا قاضی صاحب ہم اور آپ ایک ہیں, کوئی لڑانے والا چاہے گا تو ہمیں آپ کو نہیں لڑا سکتا, ہم اب زمانے سے مل جل کے ہیں, مل جل کے ہی رہیں گے ہم لوگ. اس لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے قانون نوجوانوں ہاتھ میں مت لینا, پولیس سے کبھی الجھنا مت, قانون سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا, قانون کے مطابق اپنی جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ایک چھوٹی موٹی بات کو لے کر ہم نے اگر پولیس کو ستایا, پولیس پر ہم نے حملہ کیا تو ظاہر سی بات ہے جوابی حملہ ہم پر ہوگا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے میں آج آپ سے کہتا ہوں ہمارے شہر کو امن والا شہر بنانا ہے. اس شہر میں فکر و فساد دوسری جگہ ہو رہے ہیں مگر یہاں نہیں ہونے دیں گے. ہمارے شہر میں ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی دلت بھائی ہم سب ایک ہو کر گلے مل کر رہیں گے. آج ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی عید ہے, ہماری بھی عید ہے. میں ان کو اپنی طرف سے پورے شہر ہریر میں تعلق کے مسلمانوں سے میں اپنے ہندو بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے تہوار پر, اور ان سے کہتا ہوں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس شہر کو اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی بات لے کر کسی کی باتیں سن کر کسی کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے ہم دنگا فساد نہیں کرائیں گے, ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے. میں ہریر شہر کے مسلمان نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے جو ہو چکا وہ بھلا دیجیے, آئندہ ہونے نہ پائے. آئندہ آپ طے کر لیجیے کہ ہم لوگوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہندوستان کا جو قانون بنا ہے وہ سب کے لیے ہے اور اس میں سب کے لیے گنجائش ہے. اس قانون کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے.
اسی لیے میں وہ لوگ جو پورے ملک میں ہنگامہ مچائے ہوئے ان کو میں 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں۔ زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے، جان بچانے والے ہی خود کے مرتے ہیں۔ روشنی ان کے گھروں میں بھی نہ ہو پائے گی، روشنی ان کے گھروں میں بھی نہ ہو پائے گی۔ سوچ لے یہ بھی میرے گھر کو جلانے والے، سوچ لے یہ بھی میرے گھر کو جلانے والے، ہاتھ اپنے بھی گاؤں بیٹھیں گے ایک دن ماجد، سب جگہوں کی تقدس کو مٹانے والے۔ اس لیے ہم کسی بھی عبادت گاہ کی بے حرمتی نہیں کریں گے، چاہے ہماری ہو یا کسی کی ہو، سمجھے کسی کی ہو، ہم بے حرمتی نہیں کریں گے۔ ان کی ہمارا ادب کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، نفرت نہیں کرنا سکھاتا۔ اسی لیے ہندم علی خواجہ غریب نواز نے لکھ دیا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے، محبت سب سے کریں گے، نفرت کسی سے نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں نفرت نہیں، ہمارے محبت ہے، اس لیے آپ محبت کا پیغام عام کیجیے۔ کیا اور آج کرنا کیا، کوئی آخری بات ہے، آج جو کرنا ہے آپ کو سن لیجیے۔ آج نماز کے بعد آپ آپ کو گھر جا کر 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ کیا نفل نماز گھر جا کے 4 رکعت مغرب سے عصر سے پہلے پڑھ لیجیے۔ الحمد کے بعد 21 مرتبہ قل اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے فائدے کیا، جب یہ 4 رکعت پڑھیں گے تو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور آپ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیں۔ سمجھے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھ لے گا۔ اس لیے آپ جا کر کے خود بھی پڑھیے، اپنی بیوی بچوں سے بھی پڑھوائیے، وہ بھی جنت میں بن جائے، سمجھا۔ اور دوسری بات یہ کہ مظلومین کے لیے بھی کام کرنا ہے نا، ہم آئے ہیں تو ان کو بھی یاد کرنا پڑے گا۔ آج عید کے بعد 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، بہت آسان، 300 مرتبہ پڑھ کے ان مرحومین کی ایصال ثواب کریں گے تو ہر ایک کی قبر میں اللہ 1000 نور داخل فرمائے گا۔ اور نہیں، یہ پڑھنے والا جب مرے گا تو اس کی قبر میں بھی اللہ 1000 نور داخل فرمائے گا۔ یہاں پڑھ کے بخشیں گے، مرنے کے بعد ہماری قبر میں بھی نور آ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا تھا نا، اللہ ہمارے لیے انتظام کر دے۔ اس لیے آپ کر کے یہ 2 وظیفے ضرور کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔ رہا سوال زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ہر صاحب مسلمان پر فرض ہے، جن کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسہ، تو ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہوگا۔ قرآن کے 10ویں پارے میں اللہ نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا چاندی اکٹھا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنایا کہ قبر میں جانے کے بعد سانپ، اژدہا، بچھو ڈنک ماریں گے، لے میں تیرا سونا ہوں، تیرا چاندی ہوں، میں تیرا پیسہ ہوں۔ یہ حقدار ہے، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بہت سارے وعیدیں ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے حدیث شریف میں جو نمازی ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں قبول ہوگی۔ اس لیے آپ کو نماز کے لیے، نماز قبول کرانے کے لیے تو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے نا۔ اب میں نے جو اعلان کیا تھا، ہماری سیکورٹی اور حفاظت کا سامان اللہ کے رسول نے کیا بتایا، بہت آسان بات ہوگا، بہت کڑوی بات، جلدی ختم ہوگی نہیں، مجھے معلوم ہے عمل بھی 50% لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے، سمجھا۔ مگر جسے اپنی سیکورٹی چاہیے، دکان بچانا ہے، گھر بچانا ہے، اپنی زندگی بچانا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے، کینسر سے بچنا ہے، جس چیز سے بھی آپ کو بچنا ہے، اللہ کے رسول نے سب چیزوں کو ایک فارمولا دیا، سمجھے کہ نہیں؟ دادا گیری سے بچنا ہے، گنڈا گردی سے بچنا ہے، حق بولنے والوں کا گلا دبانے سے بچنا ہے، سب چیزوں کے لیے حضور نے ایک نسخہ بتایا، بس ایک نسخے پہ عمل کرو، سب تمہیں مل جائے گا۔ کیا حضور نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نماز کا ذکر ہے، یا رسول اللہ نماز کیا؟ حضور نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا۔ اب جسے اپنی سیکورٹی چاہیے وہ نمازی بن، جان بچانا تو نمازی، گھر بچانا تو نمازی، مال بچانا تو نمازی، سمجھے، اب دکان بچانا تو نمازی، دوسروں کے ظلم سے بچنا تو نمازی، ستم سے بچنا تو نمازی، ہر چیز سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز تم جتنے پابندی سے پڑھو گے، نماز تمہیں ہر جگہ بچائے گی، کہیں بھی تمہیں
نماز چھوڑے گی نہیں، اسی لیے تو قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ نماز کی حفاظت کیجیے، نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، مگر میں دعا سے پہلے ایک شکریہ ادا کرنے کی کارروائی، میں اتنی دیر تک شکر کے بارے میں تقریر کیا، میں ہی شکر ادا نہیں کروں گا تو میں بھی ناشکر ہوگا۔ اس لیے سنیے جناب، پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا، جس نے کورونا سے ہمیں نجات دی ہے نا، اس کا شکر ادا، تیرا شکر ہے، تو نے نماز پڑھنے کا موقع دیا، تو نے باہر نکلنے کا موقع دیا، تیرا شکر۔ اس کے بعد میں ہمارے نبی کا شکر گزار ہوں، یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں آج دھوپ کی گرمی سے لوگ پریشان تھے، آپ نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ سے کہہ کر موسم آپ نے ٹھنڈا کرا دیا، اس لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں یا رسول اللہ، شکریہ ادا کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اللہ اس کے رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سنیے، میں اس کے بعد انجمن اسلامیہ کے ایڈمنسٹریٹر اڈاپ کمیٹی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، مجھے ساری ذمہ داری دی، انجمن کے بارے میں بولنے بھی مجھے کہا، عید کی نماز پڑھانے، تقریر کرنے، اس لیے کہ ہر وقت جان خطرے میں رہتی، معلوم میں کب کس کا آرڈر کیا آ جائے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ڈرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ڈرنا پڑتا۔ تو میں اڈاپ کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد تمام شہر کے مسلمانوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ آ کر اتنی محبت سے دھوپ میں بیٹھ کر میری باتیں، میری مطلب اللہ اس کے رسول کی باتیں آپ نے سنی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں ہمارے شہر ہریئر کے 5 جو مٹھوں کے سوامی حضرات ہیں، مذہبی رہنما اور چرچ کے فادر ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے ہریئر میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے انہوں نے مجھے بھرپور تعاون دینے کا وعدہ فرمایا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ہمارے شہر ہریئر کے میونسپل کونسلر، چاہے ہندو ہوں کہ مسلمان کونسلرز ہوں، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، تمام میونسپلٹی کے کونسلر اور میونسپلٹی کے پریزیڈنٹ اور میونسپلٹی کے کمشنر صاحب، جنہوں نے خود کل رات مجھے صدر صاحب بھی کمشنر صاحب سے بات کر کے مجھ سے کہا کہ ہم اس گرمی میں آپ کی درخواست کو قبول کر کے پینے کا پانی کا انتظام کریں، اب کیے وہ بھی فلٹر واٹر، منرل واٹر کا انتظام ہونے کیا ہے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، سارے کونسلرز کا، میونسپلٹی کے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کچرا جھاڑا، عیدگاہ صاف کیا، میں قاضی شہر ہونے کے ناطے ہریئر کے تمام مسلمانوں کی طرف سے انجمن اسلامیہ کی جانب سے تمام کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں شہر ہریئر کے سارے پولیٹیکل لیڈر، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے ایکس ایم ایل اے اور پریزنٹ ایم ایل اے اور کچھ ہونے والے ایم ایل اے، سمجھے آپ، جو آکاشی ہے، امیدوار ہیں بھائی، ان کو تمنا ہے ایم ایل اے بننے کی، کوئی روک سکتا ہے؟ میں خواہش کروں تو آپ روک سکتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج لوگ بھید بھاؤ ختم کرنے کے لیے سب لوگ آ گئے، کہ سب یہ دکھانے آئے کہ ہم ہندو مسلمان سب ایک ہیں، ہریئر میں کسی کو لڑنے نہیں دیں گے، ہریئر میں سب کو مل جل کے رہنے کا کام کریں گے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں خاص کر کے ہمارے شہر کے ایم ایل اے صاحب جو انجمن اسلامیہ کے لیے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے بہت ساری گرانٹ ان کے ایم ایل اے فنڈ سے دیا ہے، دینے کا وعدہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ کریں گے، جیسا کہ سائنس لیب کے لیے ان سے میں نے کہا تھا تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کروں گا، ڈگری کالج کے لیے میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، سمجھا؟ اور اس طرح سے بہت سارے کام ہم نے ان سے کہا، آپ پرسنٹ ایم ایل اے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیے، سمجھا؟ میں ان کا خاص کر کے پورے شہر کے مسلمانوں کی طرف سے اور ہمارے انجمن کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں ہمارے عزت مآب تحصیلدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی ہماری بڑی مدد کی ہے، اور ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب اور ہمارے شہر ہریئر کے سی پی آئی، پی ایس آئی، پولیس محکمے کے سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے ہماری ہمت بڑھائی، حوصلہ افزائی دی، انہوں نے پیس میٹنگ میں بہت ہمت سے کہا آپ بے فکر ہو کر کے عید الفطر منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کا نوجوان قانون ہاتھ میں نہ لے، قانون ہاتھ میں نہ لے، ہمیں کوئی بھی پرابلم ہو ایک فون کریں، ہم ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں
पुलिस महकमे की मदद कीजिए, उनसे उलझने की कोशिश मत कीजिए, समझिए। पुलिस हमारी है, जब हम उनकी मदद करेंगे तो हमारी मदद करेंगे। आम जाहिर सी बात है, मुझे आप पत्थर मारेंगे तो मैं आपको मारूंगा, समझिए कि नहीं, होता है, एक्शन रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। इसलिए आप ये काम मत कीजिए, हमारे शहर को अमन सुकून का गहवारा बने रहने दीजिए। और उसके बाद में हमारे शहर के लोकल टीवी चैनल बड़ा काम करते हैं, टीवी वालों के बड़ी इसमें क्या नाम है कि जिम्मेदारी होती है। आग लगाना भी टीवी वालों का काम, आग बुझाना भी टीवी वालों का, समझे। इधर देखा कुछ चैनल वाले मुसलमान हिंदुओं को मिलाने के बजाय लड़ाने का काम कर रहे हैं, समझिए। ये छोटी बात को ऐसा बयान कर रहे थे जैसे लग रहा था कि हिंदुस्तान पूरा जल रहा है, समझिए। इसलिए मैं हमारे हरियर के जो लोकल टीवी चैनल हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हरियर में कभी भी पीस का काम किया है, अमन का काम किया है, उन्होंने भड़काने का काम नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ हरियर के जितने लोकल टीवी हैं, चैनल्स हैं, उनको हमारा सपोर्ट है और हरियर का हर मुसलमान उनको सलाम करता है, समझिए। और मैं साथ ही साथ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबका भी अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, काजी शहर होने के नाते अपनी तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तो सब आ गए ना, मगर एक ग्रुप बच गया, एक ग्रुप बचा है, उसका शुक्रिया अदा ना करो तो ऐसा बराबर। तो क्या हमारे हरियर के कब्रिस्तान में कचरा भर गया, समझिए। इसकी सफाई का बेड़ा उठाया हम लोगों ने, और मैंने कहा कि इस सफाई की मुहिम में मैं खुद आपके साथ रहूंगा। हमारे जिम्मेदारों ने बहुत, मुस्लिम काउंसलर्स ने भी, हिंदू काउंसलर्स ने भी, और हमारे हरियर के म्युनिसिपल प्रेसिडेंट ने भी, सारे लोगों ने मिलजुल करके कब्रिस्तान की सफाई के लिए नौजवानों को आवाज दी। शहर के नौजवान सुबह फजर की नमाज 7 बजे से लेकर 1 बजे तक गर्मी में बगैर प्यास पानी पिए रात पूरी मेहनत के साथ कब्रिस्तान की सफाई के लिए मैदान में कूद गए, मगर पूरा कब्रिस्तान साफ नहीं हो सका, सिर्फ 25% साफ हुआ है। इंशाअल्लाह बकरीद से पहले हमारे बुजुर्गों को खुश करने, हमारे बाप दादा को राजी करने, मैं आपसे भी कह रहा हूं अपने मरहूमीन को खुश करने, और मैं मेरे अब्बा जान को खुश करने, मेरी अम्मी को खुश करने आपसे अपील करता हूं कि बकरीद से पहले फिर हम ये सफाई का मुहिम शुरू कर रहे हैं। इस सब कब्रिस्तान के सफाई के काम में जिन नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में इसका बदला अता फरमाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जब कभी हम आवाज दें कब्रिस्तान की सफाई के लिए, आप सब लोग जमा हो जाएं, और ताकि इस कब्रिस्तान को हम साफ सुथरा बनाकर एक जन्नत जैसा बगीचा बना देंगे इस कब्रिस्तान को इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी इन सब बातों को कबूल फरमाए। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादुल जुदिल किराम वाली बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अस्कारिना व क़िराअतना व सलातना बिहुर्मति सूरतिल फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम परवरदिगार करीम व कबीर समी वसीर मौला, हम ये जो सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत की से कबूल फरमा, इसका सवाब नबी पाक अलैहि सलाम के दरबार में पेश करते हैं मौला, तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब करीम नबी पाक अलैहि सलाम के सदक़े में तेरे मकबूल व महबूब वलियों की बारगाह में तमाम का सब नज़र है मौला, कबूल फरमा। खुसूसन हज़रत सैयदना शेर अली बाजठी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सबका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। शहर हरियर के तमाम औलिया अल्लाह के अरवाह की तमाम के सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। इनके वसीले और वास्ते मौला इस कब्रिस्तान में जितने भी ईमान वाले दफन है मौला, उन सारे ईमान वालों की रूह में तमाम का सवाब हमारी तरफ से नजर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला आज के इस मुक़द्दस दिन के सदक़े में इस कब्रिस्तान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे मौला, इनके कब्रों को जन्नत के नमूनों में से एक नमूना बना दे, सुबह क़यामत तक इनके कब्रों पर अपनी रहमत की बारिश बरसा मौला। इस कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन हैं उनके घर वालों को इनके हाथ में नेक काम करने का जज्बा अता फरमा। हम सबको इनकी मौत सामने रखकर अपनी मौत की तैयारी करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गुनाह छोड़कर नेकियां करने का जज्बा अता फरमा, हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा, हमारे अंदर इत्तेफाक पैदा फरमा, हमें
हमें एकजहती अता फरमा। मौला इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के में जो लोग फसाद बर्पा कर रहे हैं उनको तौफीक अता फरमा। हम सबको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सबको एक बनकर नेक बनकर आपस में मिलजुल कर रहने के गायब से असबाब और शराइत पैदा फरमा मौला। या अल्लाह हमारे दिलों को तमाम बुराइयों से पाक कर दे मौला। हम सबके दिलों को तो अपने और अपने महबूब की मोहब्बत का मदीना बना दे। हम मुसलमानों के एक दूसरे के हक को पहचानने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान की अज़मतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनाने का जज्बा अता फरमा। हमें अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। हमारे छोटों पर हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमने पहली रमजानुल मुबारक से लेकर अब तक जितनी भी दुआएं की मौला, हम बुरे हैं मगर तेरे नबी तो तेरे महबूब और हबीब है मौला, तो उनकी लाज रख ले मौला। ये दिन ईद उल फित्र का तेरे महबूब ने फरमाया तो आज दुआएं कबूल फरमाता है। आज इतने फरिश्ते यहाँ आए हैं, तेरे हबीब फरमाते हैं कि मौला आज तेरे महबूब ने फरमाया कि इतने फरिश्ते आ जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं रहती। इतने फरिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए आए हैं। उन सारे फरिश्तों को गवाह बनाते मौला, उनकी आमीन कबूल कर ले, हम सबकी दुआएं कबूल कर ले मौला, हम सबकी मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी दे, जो मांगने में रह जाए उससे भी ज्यादा हमें अता फरमा मौला। और हमारे जो दिलों में है सारी आरज़ुएं जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दे मौला। नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा, हमें मस्जिदें आबाद करने का जज्बा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदिल किराम वाली बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बोलने में आपके सुनने में कई लफ्ज़ खता गलती बेअदबी हुई तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरी तरफ से आप सबको दिल ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलम इस्लाम के तमाम भाइयों को ईद उल फित्र शहर हरियर की जानिब से आप सभी को मुबारक हो, और इसी तरह हमारे हिंदू भाइयों को बसवा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि हमने रमज़ान अता फरमाया। ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ मुस्लिम और हिंदू बांधवों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम तमाम की जानिब से ब्रादरान मुस्लिम्स और हिंदू भाइयों को ईद मुबारकबाद पेश करते हैं। ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಂದಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿನೇ ಐತಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಡು ಸುಖಿ ಸಂದವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल फित्र है। हरिहर के तमाम ताल्लुक़ के मुसलमानों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हूँ। इसी तरह आज बसव जयंती है। हमारे तमाम हिंदू भाइयों को भी हमें बसव जयंती की मुबारकबाद पेश करते हुए अमन का पैगाम देते हैं। हम सब मिलजुल कर ईदें मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, यही हमारा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक रमज़ान की और बसेश्वरा ईद मुबारक है। सबको भी हिंदू मुस्लिम ईद मुबारक बताऊँ. सबको ईद मुबारक, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮುಬಾರಕ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹರಿಹರದ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ್ದು ಈದುಲ್ ಫಿತರಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದವನ್ನು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಸವನ ಜಯಂತಿ ಇದೆ. ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದಿನ ಹಬ್ಬನ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತೇನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ತಮ್ಮರಾಗಿರೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇರೋರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಳಿ ಏನೋ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೋ ಕೋಮ ಗಲಿಬೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೋಮ ಗಲಿಬೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಬಸವನ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹರಿಹರದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ. ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೌಲಾನಾ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಗಲಭೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಣ್ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ತದರಿಂದ ಹರಿಹರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಏಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ತಮ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹರಿಹರದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮುಂದಿನ 4ನೇ ಅಲೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक. अस्सलाम वालेकुम. ईद उल फितर मुबारक. मेरा नाम से यसनाउल्ला है. आज सब लोग रोज़ा रखकर सब इत्मीनान के साथ 2 साल से रमज़ान नहीं हुआ था, फिर भी इस साल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मौलाना साहब बताए तो सब मिलकर हम रमज़ान नमाज यहाँ पर अदा किए. अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हिंदू भाइयों को नमस्कार कहते हुए फिर हमारे बसव जयंती का मुबारकबाद देता हूँ. नीनियारवा ये नमवा करके उन्होंने स्लोगन्स दिया है. हमारी खुशी की बात है कि हमारा हिंदुस्तान शांति रहे और नेक्स्ट हमारे एमएलए साहब फिर दोबारा जीते करके मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे वैसे लोगों से भड़काने की बात मत सुनिए. जो मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसे एमएलए को हम मत गंवाइए. ये अच्छे इंसान हैं, अच्छे सेक्युलर के इंसान हैं. हम अल्लाह से जो करते हुए मैं ख़त्म करता हूँ, मेरी दुआ तकरीर ख़त्म करता हूँ. जय हिंद, जय कर. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಕೊನೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಕರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ.
ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಸಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಂಜಾನದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಕೀಲರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ, ಹರಿಹರ. ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಜನತೆಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಲೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾನವರಾಗೋಣ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ ಅಂತ ನಾನು. ರಂಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಭಾಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿನ ಕೋರ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ಹರಿಹರದಿಂದನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ತೋರಿಸೋಣ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೊನೆ ಉಸಿರುವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अस्सलाम वालेकुम. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯಿयों को ರಂಜಾನ್ ಮುಬಾರಕ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬಾಳೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तमाम आलम इस्लाम को हमारी जानिब से ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो. अस्सलाम वालेकुम. मैं सबसे पहले शहर हरिहर ताल्लुक का काजी शहर ईदगाह का इमाम होने के नाते मैं हमारे शहर हरिहर और ताल्लुक के तमाम मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ. और साथ में मेरी सबसे गुजारिश है कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे. हम सबको लड़ने भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सबको एक ही जगह जाना है और एक जगह रहना है. इसलिए मेरी शॉर्ट एंड स्वीट गुफ्तगू यही है कि आप लोग किसी के बहकावे में, किसी के बातों में ना आएँ. हमारे जितने धर्म के रहनुमा हैं, स्वामी जी हैं या धर्म गुरु हैं, मैं ख़ुद भी हूँ और हमारे जितने भी हिंदू समाज के स्वामी जी हैं, मैं उन सब से मेरी बात हुई. सब लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सब लोग हरिहर में पीसफुल रहने चाहते हैं. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ आप लोग भी हमारा इसमें साथ दें. और हमारे नक्षत्र टीवी वालों ने बड़ी इसमें कोशिश की है, मैं उनके अपनी तरफ से मुबारकबाद